الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو صلوات. سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دیاں چند آیات مبارکہ تسو حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہیں۔
دعا فرمے سو اللہ تبارک و تعالی میں عاجز کو شرح صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرماوے. میرے بیان کرن تسو حضرات دے سنن دے بعد اللہ فریقین کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے. تو کو بھی اچھی آمین آکھن دی توفیق نصیب فرماوے. دوستو اے جڑا دین ہے نا اللہ دا، اے میرے مالک کو بہت پیارا ہے. وطنی دین دے اللہ نے کچھ اصول بنائے تے کچھ فروعیات ہیں. انہی مثال میں سمجھو بادام ہے نا، بادام ایک معلومہ ہے چھلکا، ایک اندر ہے مغز بھی آہدے ہیں تے گلی بھی آہدے ہیں. انہاں دوہاں چیزاں وچوں اصل کیڑی شے ہے؟ بولو. گلی، مغز، چھلکا. فروعیات جو ہے جب تک گلی اندر ہے اوے لیتا ہی اے بادام کم دائے ایگو باہر کوئی نہیں بھوکے دا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن انہی ضرورت ہے دین دے انہیں کچھ اصول اور کچھ فروعیات ہیں. میں مختصر جے لفظاں دے اندر لمبی تقریر نہیں کرنی، تارے دماغ گال بلھاونی ہے کہ اصول سب تو پہلی شے او میرے اللہ دی توحید ہے. سبحان اللہ. سب تو پہلی شے کیا ہے؟ اللہ دی توحید. علماء کو سن دے رہا دے میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئین، اللہ دے نبی آئین. ہر نبی دی شریعت اپنی اپنی. میرے توجہ کرو بزرگو، ہر نبی دی شریعت اپنی اپنی. مسائل اپنے اپنے. ایک رسول آئے وہ ایک شریعت گھرنا ہے، بے پیغمبر آئے انہوں نے اون شریعت تے عمل نہیں، لیکن اگلی شریعت فروع ہر کہہ دے اپنے اپنے، لیکن اصول ہی کو رہے. اصول حضرت آدم تو لے کے میرے آقا تک اللہ فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا
أنا فاعبدون۔ جتنے بھی پیغمبر آئے نا، جتنے بھی رسول آئے نا، ہر نبی نے سب تو پہلے آکے اپنی بارے گل نہیں کی تھی، اپنی ذات دے بارے کچھ نہیں دسیا، اپنی کوئی بکتا یا کہانی او بیان نہیں کی تھی، بلکہ ہر پیغمبر کو اللہ پاک دینا اساں وحی کی تھی کہ سب تو پہلی گل جڑی اپنی قوم نال کرنی ہے وہ ایسا کرنی ہے کہ اللہ لا الہ لا الہ، توجہ کرائے تو اللہ میرا اللہ کون ہے؟ ایک اللہ، لیکن اللہ نے اپنے نام دے اتے بھی تلوار پھیری لا دی کہ لا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اللہ انا مگر میں ہی الا انا فاعبدون۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، خالق کائنات یوں فرمایا، ہر پیغمبر ہر نبی بطور اصول بیان کیتے، میرے آقا دے جد ابجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل دا لقب دیتے۔ کیڑا لقب دیتے؟ خلیل۔ خلیل میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے لوگو میں محمد ملت ابراہیمی دے اترینا اور تو سبھی ملت ابراہیمی تے چلائے۔ میرے علاقے والے بزرگوں، میرے آقا جیسا نبی کوئی نہیں ہے، رسول کوئی نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء انہاں دا شان ہے پاسے، میرے محبوب دے مقام دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضور مطوی فرمے دے پہل اے لوگوں، میں ابراہیم علیہ السلام دی ملت دے اتنا اساں تساں امت ہے، حضرت محمد الرسول اللہ دی تے ملت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی۔ سمجھ آندی بھی نا کیڑی خاصیت ہے حضرت ابراہیم دی جو میرے آقا جیسے پیغمبر بھی فرمے دے پین کہ میں کہیں دی ملت دے ہوتے ہاں؟ بولو نا، حضرت ابراہیم دی ملت دے ہاں۔ وہ خصوصیت یہ خصوصیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی توحید وہ توحید ہے کہ جے توحید دے ہوتے کوئی میل کوئی نہیں، جے توحید دے ہوتے کوئی غبار کوئی نہیں، جے توحید دے ہوتے کوئی دھوڑ کوئی نہیں۔ توحید دعوے دار تا ہر کوئی ہے نا کہ میں توحید منے نا۔ حجر پرست کو لو پوچھو وہ بھی آدھے میں توحید کو منے نا، شجر پرست کو لو پوچھو وہ بھی آدھے میں توحید منے نا۔ کوئی بندہ انکار بولو کنڈی جھنڈی پوجا نہ لائے وہ بھی آدھے میں توحید کو کیا کرے نا منے نا۔ جے حاضر بیٹھے وے تو میں ایک گل تو کو آکھی ونجا کہ توحید کہیں شے کو منن دا نا نہیں۔
ہوں تسا حیران تھی گئے وے بھئی اساں تو آدھے اساں توحید منیندے ہیں بول صاحب تو آدھے توحید کہیں شے کو منن دا نا اللہ چاہے ایک منٹ واسطے میرے نال ایویں تھی پو بھئی توحید کہیں شے کو منن دا نا نہیں ہے توحید کہیں کم دے کرن دا نا نہیں ہے کیویں بھائی یہ قرآن ہے نا اللہ دا این قرآن کچھ اوامر ہیں یعنی حکم ہیں بھئی ایک کم کرو تے کئی نواہی ہیں یعنی ایک کم نہیں کرنا نہ کرو جڑا ہمارے حکم کرو جڑا نہیں ہے حکم نہ کرو نماز عبادت ہے حکم ادا کرو حج عبادت ہے حکم حج ادا کرو زکوٰۃ عبادت ہے حکم زکوٰۃ ادا کرو صدقہ عبادت ہے حکم صدقہ ادا کرو قربانی عبادت ہے حکم قربانی کرو پورے قرآن ایک کتھائی نہیں لکھا کھڑا جو اے توحید ہے تے ایک کرو میری گال سمجھ دے پے یہ تساں جے صفحہ کھترے سو وقت میری گال سمجھ نہ آ سی او بھائی پورے قرآن ایک کتھائی نہیں آیا کھڑا کہ اے توحید ہے تے اے کرو بلکہ توحید کہیں کم دے نہ کرن دا نہ ہے توحید کہیں کم دے نہ کرن دا نہ ہے وہ کیڑا کم میں جڑا نہ کرو فرمایا وہ شرک ہے شرک نہ کرو خود بخود توحید بڑھنے سی شرک کلمہ تو ساتھ میں پڑھ دے ہیں ابتدا الہ کول نہیں توجہ کرا دیہاتی بھائیوں میرے کلمہ دی ابتدا الہ کول نہیں اللہ کول نہیں ابتدا کتھوں ہے کتھوں کولو لا لا نہیں نفی کولو ٹھیک ہے نا ماں لا نہیں کرو بھائی وہ کیڑا کم میں جڑا نہ کرو فرمایا وہ شرک ہے وہ کیا ہے شرک یہ جڑا شرک دے کوئی سنگ نہیں یہ میرا ہر بھائی آدھے اللہ کرے سی آتے پنجتن پاک کرے سی اللہ کرے سی آتے مرشد پاک کرے سی اللہ کرے سی آتے غوث پاک کرے سی این دانا شرک ہے این دانا کیا ہے این دانا کیا ہے پچھلے بھی یاد کرو این دانا کیا ہے شرک ہے بیٹھے ویسے پنجتن پاک دے منکر ہیں آدھے نہیں آسان ہمیں نا یہ اللہ دا قرآن گواہ ہے بھائیو میں تمہارے علاقے دا مولوی ہاں میرا عقیدہ میرا ایمان ہے پنجتن پاک دے قدمہ دی خاک ہوئے اساں اکھیں دا سرما بناون واسطے تیار یہ قرآن سر تے رکھ کے آدھاؤ اساں پنجتن دے غلام ہیں نوکر ہیں خادم ہیں لیکن یہ پنجتن پاک اللہ دی مخلوق تے اللہ کیا ہے زورل بولو خالق جرلے انہاں کو خالق نال رلے سو توحید دے اتے دھوڑ آوے سی توحید دے اتے میل آوے سی توحید دے اتے غبار آوے سی ٹھیک ہے نا بھائی
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات انہاں دی توحید ایسی توحید کہ جن اتے غبار نہیں ہے، دھوڑ نہیں ہے، کسی قسم دی میل نہیں ہے۔ کیا مانا؟ اللہ فرمائے دے ایسی توحید کہ اس توحید دی خاطر اگر وطن قربان کرنا پوے قربان کر چھوڑو، وطن چھوڑنا پوے وطن چھوڑ لو، پر اللہ دی توحید نہ چھوڑو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر، میں واقعہ لمبا نہیں کریں گا، فرمایا میری ذات دی خاطر وطن قربان کر چھوڑو، وطن چھوڑ لو۔ جناب ابراہیم نے وطن چھوڑے۔ اے میرے نوجوان میرے توجہ کر، او بھائی اساں امت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ سو بولی صاحب اوتے ابراہیم دی گل لئی انہاں وطن چھوڑے۔ آؤ اساں تے حضور دی امت ہے، سکو حضور دی گل رسو۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے مکہ والیاں نے جب عرصہ حیات تنگ کر دیتے تے میٹگاں پہ کرے دن جو حضور کو نعوذ باللہ قتل کر لیوں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے محبوب وطن چھوڑ لیو، وطن مکہ کتنا پیارا حضور علیہ السلام۔ میرے آقا ہجرت دے ویلے کعبہ دا غلاف پکڑ کے روندے کھڑن، کعبہ میں محمد دا دل نہیں کرے دے کو چھوڑا، میں جمی آئی تھائیاں جائے آئی تھائیاں زندگی تھائیں گزاریے، اور زندگی دا ایک سال نہیں، دو نہیں، 8 ڈا نہیں، 40 سال تو بلکہ 53 سال۔ کتنے؟ 53 سال۔ تو ساں کراچی لگے بنو، بلڈگاں مکان ہومن سب شے ہوئے، وطوی دل لہ دے کتھاں والاں وطن دے، ٹھیک ہے نا؟ اتب ہمیں بجلی کوئی نہ ہوئے لیکن آدھے وطن کشمیر۔ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا توجہ کرو، کافر جمائل مشرک جمائل ابو جہل اینڈ کمپنی جمائل میٹنگ پہ کریں دے، دار الندوہ دے اندر قرآن بیان کریں دے، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله۔ سارے سردار کٹھے بیٹھن، ایک نہیں، دو نہیں، 8 نہیں، 10 نہیں، میرے لگیا والے دوستو 100 قریشیاں دے سردار۔ کتنے؟ وہم 100 صنادید من قریش، قریشیاں دے 100 سردار، قوتی نہ دے کول، طاقتی نہ دے کول، حکومتی نہ دے کول، سب شہینہ دے کول، تے پروگرام بیٹھے بڑھیں، تدبیرہ بیٹھے کرے دن جو میرے محبوب کو ختم کر چھوڑو۔ ایک انہا فیصلہ کی تے ایک میرے اللہ نے فیصلہ کی تے قرآن نہ دے کہ واللہ غالب علی امری، اللہ دا فیصلہ انہا ساریاں دے فیصلیاں دے ہوتے غالب۔ انہا آکھے جناب کہ حضور کو اج ختم کر لے سو، کیا کر لے سو؟
100 سردار ہن قریشیاں دے، ٹھیک ہے نا، تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا محاصرہ کیتے نے، کیا کیتے نے؟ گھیرا دیتی کھڑن، تلوار نال تلوار ہے، ڈھال نال ڈھال ہے۔ میرے آقا دے گھر دیاں دیواراں کوئی اچیاں بھی کوئی نہ ہن، سمجھ آندی بھی یہ ہن کھڑن تھا، ادھی رات گزر گئی ہے، مولانا ریاض صاحب ادھی رات بعد کہیں ایک سردار نے آکھے یار یہ دیواراں کوئی اتنی اونچیاں تو کوئی نہیں، کیرے ویلے دے کھڑے ہیں تھے، کیوں نہ ہوئے دیوار پھلانگ بنجوں، کندھ ٹپ کے اندر لگے بنجوں۔ یہ گل کہیں سردار کی تیے تے ٹردی جرلے ابو جہل تک آئیے نا۔ ابو جہل ہاتھ بڑا کافر، ہاتھ حضور دا دشمن، ہاتھ حضور دا مخالف، لیکن آکھن لگا اوئے میں سندا بھی ہوں توڑے چو کہنے آکھے نبی دے گھر دی کندھ ٹپ ونجوں، خبردار اندر نبی دیاں گھر والی ہیں، اندر نبی دیاں کون ہیں؟ گھر والیاں ہیں نا، نبی دیاں بیٹیاں ہیں نا، خبردار اگر کہنے جرت کی تھی تو سب تو پہلے میں ابو جہل تلوار چاہ کے اندر سر قلم کر رہے سا۔ معلوم ہویا ابو جہل کو بھی نبی دے گھر دا حیا، ابو جہل کو بھی نبی دے گھر دا کیا ہا؟ حیا ہا، پیغمبر دیاں گھر والیاں دا حیا ہا۔ میں کیوں نہ آکھاں کہ ابو جہل تو بدتر ہی وہ لوگ جڑے اج نبی دے گھر کو نعوذ باللہ بکواس کرے نن، نبی دیا گھر والیاں دے اتے گھٹوت علیہ نن، کافر ہومن دے باوجود بھی ابو جہل نبی دے گھر دا حیا کھڑا کرے دے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میری گل سنو، قربانی آندی پئی ہے نا، انشاءاللہ کرے سو، ٹھیک ہے۔ اکثر دیہاتاں دے اندر بڑے جانور دی قربانی ہو دی ہے، کتنے سمرل دے وے؟ 7۔ خیال کر رہے اگر قربانی دے اندر کہیں بندے نے صحابہ دے دشمن کو رلایا چاہ یا حضور دے گھر دے دشمن کو رلایا چاہ، 7 دی قربانی ختم ہو گئی سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ میں اس ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں، جذبات نال نہیں، مبالغہ آرائی نال نہیں، میں اپنی گل دا ذمہ دار ہوں۔ سمجھ آ رہی؟ کون آندی پئی؟ ساری دی قربانی ختم ہو گئی سی۔ ایمان نال لسائے بلوچ ہوئے، گرمانی ہوئے، الیانی ہوئے، میرانی ہوئے، خان ہوئے، اگر کوئی بندہ تہاڈی میری سگی اماں کو گھٹ ود علاوے اندے نال اساں اپنا ناتا رکھے سو، تعلق رکھے سو؟ جی بھائی، تہاڈی میری سگی اماں او ہے جدے پیٹ چوں تساں میں پیدا تھائے ہیں۔ اماں عائشہ او اماں ہے جے کو اللہ نے قرآن وچ آکھے جو او تہاڈی اماں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ۔ فرمایا النبی
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، ٹھیک ہے نا؟ اسے اب ماذا خیال، ابو جہل دشمن ہونے دے باوجود بھی، مخالف ہونے دے باوجود بھی وہ دکھڑے خیال کرائے ساری مخالفت محمد کریم نالے تے پر گھر دے اندر تے نبی دیاں گھر والیاں بھی ہیں تے نبی دیاں دھیاں بھی ہیں، نبی دیاں بولو نا، یہ نہیں آکھیا ابو جہل نے جو ہک دھی ہے۔ میں ہر گال نال مسئلہ دسیندا بیٹھا تو کو، واقعہ سناون مقصود نہیں۔ ابو جہل بھی کیا دا پائے نبی دیاں اندر دھیاں بھی ہن، نعوذ باللہ جڑے لوگ آدھن سکویاں ہن۔ اور یارو معمولی گل نہیں ہے، آج میری بیٹی کو کوئی بیا بندہ بیا پیو دکھاوے، بیا باپ دکھاوے، میں برداشت کرے سا؟ تمہاری بیٹی کو کوئی بندہ بیا باپ دکھاوے، برداشت کرے سا؟ نبی دے گھرانے دا کوئی وارث نہیں، نبی دے گھر دا کوئی خیال نہیں، یہ نص قطعی ہے، قرآن ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، قل لازواجک و بناتک، اگر ایک دھی ہوئے ہاں اللہ آکھیا قل لازواجک و بنتک۔ اے بھائیو تو کو کیری شے دی انتے خیال ہے؟ صفحہ آگے کوئی نہیں ڈٹھیاں، میں تا سبق کا لکار تو کو ہی ایک جملہ پڑھیں دا بیٹھا، عقیدہ تو اللہ بنے دا بیٹھا۔ بھائیو عقیدہ بنیاد ہے، مکان دی بنیاد ٹھیک ہوئے مکان مضبوط ہے، بنیاد کمزور مکان اندھاری نہ لٹھائے پوسی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب وقت آ گئے جو وطن چھوڑ لو، وطن چھوڑ دو۔ میرے محبوب نے وطن چھوڑ دیتا پر اللہ دی توحید دا دامن بولو نہیں چھوڑیا۔ توحید کیسی توحید ہوئے کہ اس توحید دی خاطر اگر وطن چھوڑنا پوے چھوڑ دو پر اللہ دی توحید نہ چھوڑو۔ او میرے دوستو، میرے بزرگو، توحید کیسی توحید ہوئے کہ اگر وہ توحید دی خاطر اولاد کو قربان کرنا پوے کر چھوڑو۔ بیٹے کو قربان کرنا پوے کر چھوڑو پر اللہ دی توحید کو نہیں چھوڑنا۔ موری صاحبہ عقل دی گال کر، موری صاحبہ خیر تے بڑا بیٹے کو بھی کوئی قربان کریں گے، اولاد تے بہت پیاری ہوندی ہے، پتر تے بہت پیارا ہوندے۔ اللہ فرمایا آؤ دیکھو میرے ابراہیم کو، میرے پیغمبر کو میں آنکھیں کل ویلے نندری چھائی، میرا پیغمبر ستا ہوئی خواب دے اندر، میں آنکھیں میں اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی اپنی پیاری شاہ میرے ناتے قربان کر۔ حضرت ابراہیم صبح اٹھن 100 اٹھ قربان کیتے ہیں، ولدو جیٹی وط خوابی چاہے پیاری شاہ میرے ناتے قربان ہے، وط ساؤٹ کچھے لے وطری جیڈین لوگ اچھائے، وط اللہ نے وضاحت دینا لکھے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو وعدن کے یا بنیا یا بنیا انی ارا فی المنام،
اے میرا پتر اے میرا بیٹا میں نندر چلٹھے بھی خواب چلٹھے بھی انی اذبحو کا ہاتھ میرا ہے گردن تیری ہے چھری میری ہے گردن تیری ہے میں تے کو اللہ دے نا دے اتے قربان کر رہا نعرہ تکبیر شان سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نعرہ تکبیر بھلا بیٹے کو بھی کوئی قربان کریں دے یہ نندر دے عالم دے اندر خواب دے عالم دے اندر تے نبی دا خواب وحی ہوں دے عمر ربی ہوں دے حکم ہوں دے اللہ دا جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹی کو جب پیاد ہے اے میرا بیٹا میں خواب دے اندر جٹھے نہیں ہاتھ میرا تے گردن تیری میں تے کو اللہ دینا تے زبا پیا کرنا فانظر موزا ترا تیرا کیا خیال ہے تیرا کیا خیال ہے جناب اسماعیل علیہ السلام اپنی اماں دے نال مشورہ کرن گئے امی جان جی میرا بیٹا ابے نے ہی گل کی تھی اماں عورت آئی آکھن لگی بیٹا تیرا ابا نبی ہے تیرا ابا پیغمبر ہے تے پیغمبر مامور من اللہ ہو دے پیغمبر کیا ہوں دے مامور اللہ دی طرفوں کو حکم تھی دے آپوں کوئی کام بولو نا نہیں کرے دا فرما جی میں تیرا ابا دے توجہ کرائے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ فرماون لگیاں آپ بولی وہ اگر مامور ہیں اس کام پر آپ بولی وہ اگر مامور ہیں اس کام پر ایک جان کیا لاکھ جان قربان خدا کے نام پر ایک جان کیا لاکھ جان قربان خدا کے نام پر اما وکھن لگی اے میرا بیٹا تے ایک جانے اللہ لکھ جانا دے لیا تے رب منگے ہاں میں خود نام تے قربان کر چھوڑا ہاں نعرہ تکبیر شان رسالت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی دوتے کھڑن تھائے توجہ میں رو کرائے سادہ حفیظ ایک شاعر گزرے وہ بیان کریں دے اپنے لفظات اندر کہ پہاڑی پر سے دیا واز اسماعیل دھراؤ پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل دھراؤ یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ پدر کی یہ صدا سن کر پسر زولا ہوا آیا رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان بہکایا پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں خدا کے نام پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں نعرہ تکبیر شان رسالت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر زمین و آسمان حیران تھے اطاعت گزاری پر حضرت ابراہیم نے جب بیٹے نل گل کی تھی بیٹا پتر میں نٹھے میں ہاتھ میرا تے گردن تیری میں ہوں دینا تے کو زبا پیا کرنا تیرا کیا خیال ہے حضرت اسماعیل کھل لگے آپ نے عرض کی تھی اے بابا جان میرا رب جان منگے تے میں انکار کرا یہ ہو سکتا نہیں یہ ہو سکتا نہیں ہے او بھائیو
یہ قربانی تا ایک فدیہ ہے. قربانی کیا ہے؟ فدیہ ہے. دمبے دی، گھٹے دی، جانور دی. اصل چیز تا یہ گفتگو ہے جڑی باپ تے بیٹے دے درمیان تھئی ہے. جڑی گفتگو اماں تے بیٹے دے نال تھئی ہے. یہ گفتگو کو کہیں نہیں خیال کیتا. آج ابا پتر کو آکھے بیٹا گرمی دا ٹائم ہے ذرا شربت میں کو بنا لے. آدھے ابا میں تو تھکا پیا. ایویں نا. آج ابا آکھے او پترا میں گھر دا وڈا ہاں میں فیصلہ کیتی بیٹھا. آدھے بابا اگے بہوں پگڑ بدھیا نے گالی منیا سے ہن اساں آپ جوان ہیں آپ وڈے ہیں. ایویں نہیں ہے. اتھاں جان دیون دا مسئلہ ہے. کیڑی شے دا مسئلہ ہے؟ بیٹا آدھے بابا میرے کول نہ پوچھو، میرے کول نہ پوچھو. تو بیٹا کیا کرے سے؟ آکھن لگے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا دیکھ سو جی میں پہلے کئی لوگ صبر کر کے تے چلے گئے میں بھی انہاں صبر کرن والی ہیں چکو سا. میں بھی کیا کرے سا؟ بولو کیا کرے سا؟ صبر کرے سا. میں پٹکا، میں ہائے وائے، میں دھاڑ فریاد. بولو نا بھائی. حضرت اسماعیل یہ تو نہیں آکھیا کہ ابا تو بچپن اچھا کو چھوڑ کے لگا گیا ہمیں. ابا تو میری اماں دی تے میری بات ہی نہیں پوچھی. ابا میرے کو ویلا یاد ہے تپتے پہاڑ دے ہوتے میری اماں میں کو رسے ایک مشکی دا پانی دا تے تھوڑا جیاں توشہ دے کے تو اماں کو منہ موڑ کے لگا گیا ہمیں اس بیابان وادی دے اندر جتھا نہ کوئی انسان ہا، نہ کوئی سایہ دار درخت ہا، نہ کوئی گھر ہا، نہ کوئی مکان ہا. حق بندہ ہا نا جو حضرت اسماعیل پوچھے نا جو ابا تائیں بچپن میں لے ساری پرواہ کیتی آئی جو آج میری جان گنن آیا کرے. ابا تائیں میں کو پوچھا ہے تیرا بچپن کی میں گزرے، تیرے کول کھاون پیون دی کچھ آئی ہے نہ آئی. ٹھیک ہے نا. میں غلط آہدہ بیٹھا. حضرت ابراہیم تے بڑے عرصے دے بعد آئے. او وقت بڑے امتحان دا وقت تھا کہ جلے حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا گودچ پا کے بیٹھین. ایک نہیں گزرے توشہ ختم، 2 دن گزرن پانی ختم، ہاں تیسرا دن گزرے تے تھنج بھی ختم تے بچہ بیل بلاؤں دے بک کلو. اتو سورج دی گرمی ہے، تلو پہاڑ دی تمازت ہے، ماں دا جگرہ ہا جی دوڑین بھجین کڑھیں صفاتے کڑھیں مرواتے. پہاڑیاں ہن مطن کوئی قافلہ آندہ ہوگے، کوئی لوگ آندے ہوئے، کوئی پانی کی دی آندہ ہوگے، کوئی شے نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی ہے. فرما حاجرہ تو میری رضا دی خاطر دوڑی ہے قیامت تک. حاجی آسن حج کرن، عمرے والے آسن عمرہ کرن. جب تک تیرے طریقے تے دوڑ سن نہیں نہ حج قبول کرے سا نہ عمرہ قبول کرے سا. معلوم تھی تھے اصل عبادت حکم ربی کو منن دنا ہے. اصل عبادت کیا ہے؟ حکم ربی کو منن دنا ہے. ورنہ یہ قربانی تے فدیہ ہے. یہ گلے دے ودے ہیں گول گول کے گھٹے تے بکرے تے چھترے تے ڈان تے یہ تے وہ اتنے من دا تے اتنے لکھ دا.
اللہ قرآن دے اندر آدھے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فرمایا نہ میں کتارے گوشت دلوڑے نہ خون دلوڑے میں تا تورے دل گلے دا ولیکن ینالو التقوی منکم تقوی قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین متقیاں وچوں سب تو پہلا نمبر انبیاء دے بعد صحابہ ہے کہندہ نمبر ہے بولو نا صحابہ دا اصل لوگ آتے ہیں کیا تھی گیا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں آؤ میرے نال میں اپنی غلطی طرف آواں کہ توحید کیسی کہ اگر اس توحید کی خاطر اپنا بیٹا قربان کرنا پوے پتر قربان کرنا پوے پتر قربان کر چھڑائے پر اللہ بھی توحید کو نہ چھڑائے جنت فرمایا پتر بھی کوئی قربان کریں دے اللہ آدھے آؤ نہ ذرا دیکھو نا آؤ نا ذرا نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ مذہب اہل السنت والجماعت حضرت العلامہ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب توسوی حضرت علامہ توسوی نعرہ تکبیر ہاں جی توجہ کرائے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گل مقامہ فرما توحید ایسی جن ہوتے کوئی شرک دی میل نہ ہوئے کوئی غبار نہ ہوئے کوئی دھول نہ ہوئے اللہ کیسی توحید کہ اگر اس توحید دی خاطر وطن چھوڑنا پوے وطن چھوڑ دی گئے پر میری توحید کو نہ چھوڑائے اگر اس توحید دی خاطر بیٹا قربان کرنا پوے اللہ پتر بھی کوئی قربان کرے دے اور میں میری ابراہیم کو دیکھو چاہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کی دے پر میری توحید کو نہیں چھوڑیا مولی صاحب ہوتے حضرت ابراہیم دی گالئی فرمایا آؤ نظر دیکھو کربو بلا دے میدان دے اندر نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو قربان کرائے کہ نہیں کرایا بولو نا بھائی ہیں حضرت علی اکبر جیسے جوان مسئلہ بھی پئی گئی اور 18 سالہ نوجوان آپ دے بھی کھڑے آنا کہ صبح دا جڑا ویلا پہ واپس نہیں آ رہا جو بھی گئے واپس نہیں آ رہا اس دے باوجود بھی حضرت علی اکبر کو آپ تیار کروینن آپ سر سے خود پوینن آپ حد اندر تلوار آپ زرہ پوینن اور علی اکبر جوان کیسا ہے حفیظہ دے کہ علی اکبر جوان محل کا ہم شکل پیغمبر علی اکبر جوان محل کا ہم شکل پیغمبر زمانے بھر کو ناز تھا جس کی شجاعت پر اور زمانے بھر میں تھا وہ فاضل احکام قرآنی مفکر تھا محدث تھا مبصر تھا وہ لاسانی تلاوت میں ہمیشہ روح نما تقریر احمد تھی
شبیہہ پاک سے ہر دم آیا تصویر احمد میرے آقا دے چہرے دے نال شبہت رکھن والا جوان جناب سیدنا امام حسین نے قربان کرائے یا نہیں کرایا؟ دنیا پورے سے دنیا والے ہر شے چھوڑ سکتا پر اللہ دی توحید بولو نا کئی لوگ آدھنگے نعوذ باللہ حضرت امام حسین کرسی واسطے گئے جان کوئی آدھن حکومت واسطے گئے جان نانا میرے دوستو میرے بزرگو اساتھ میں کہ حقا کے بنائے لا الہ حسین حضرت امام حسین اللہ دی توحید دا علم بلند کرن گئے ہیں کیا کرن گئے ہیں زور بولو اللہ دی توحید دا علم بلند کرن گئے ہیں تو میں ابتدائی تقریر تو کو دسیا دین دے کچھ اصولن کچھ فروعیات اصول دین وچوں سب تو پہلی شے کیا ہے اللہ دی توحید تے توحید یہ جی ہوئے جدے ہوتے کوئی شرک دی میل نہ ہوئے کوئی شرک دا غبار نہ ہوئے کوئی شرک دی دھوڑ نہ ہوئے توحید ایسی ہوئے کہ اون توحید دی خاطر وطن چھوڑنا پوے چھوڑ دو اون توحید دی خاطر گھر بار چھوڑنا پوے چھوڑ دو اون توحید دی خاطر بچے قربان کرنے پوین قربان کر چھوڑو پر اللہ دی توحید کو نہ چھوڑاؤ ایک قربانی یہ حصہ ہے اسی دین کا لیکن مقصود کیا ہوئے اللہ دی رضا مقصود کیا ہوئے اللہ دی گوشت کھاون مقصود نہ ہوئے یہ کھلڑیاں جیریاں ہونی ہیں آج کل تو ریٹ کوئی نہیں یہ موقع تو دھیاں دھیانی یاد آندی ہیں یہ دھیاں دھیانی کو اگے پیچھے جڑا کچھ دیو یہ کھلڑیاں غریب کو دیو مسکین کو دیو یتیم کو دیو فقیر کو پاک پڑھ کے محبت نال باواز بنا خالق میرا خدا ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے مالک میرا خدا ہے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا آسرا ہے خالق میرا خدا ہے مالک میرا خدا ہے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدا ہے خالق میرا خدا ہے مالک میرا خدا ہے جدو اسماعیل اپنی مارے زمین تیڑی جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تیڑی پتھرات جاری کردہ پتھرات جاری کردہ زمزم میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے مالک میرا خدا ہے ایک دے سوا خدا نہیں ایک دے سوا خدا نہیں ہر در تے سر جھکا نہیں ایک دے سوا خدا نہیں در در تے سر جھکا نہیں سجدہ بھی ہے عبادت کسی اور نو روا نہیں سب حاجتوں کا لیاقت حاجت روا خدا
خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا